नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौजू है कि किन लम्हात में दुआओं की कबूलियत होती है। अल्लाह ताला किन लम्हात में हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता और दुआ करने का इस्लामी तरीक़ाकार क्या है। याद रखें, दुआ तकदीर बदलती है। दुआ करना मत भूलिए, चाहे आप घर में चलते फिरते करें, सफ़र में करें, हर मौके पर अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला से मांगे, वो ज़ात अता फरमाने वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 3 ऐसी दुआएं हैं जो रद्द नहीं होती और 3 ऐसे औकात हैं जिनमें बंदा दुआ करे तो वो रद्द नहीं की जाती। 3 ऐसे बंदे हैं जो दुआ करें तो उनकी दुआ रद्द नहीं होती। सबसे पहले दुआतुल सायम, रोज़ादार की दुआ, दुआतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ, दुआतुल मज़लूम और मज़लूम की दुआ, मज़लूम की आहो पुकार अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल और मंजूर फरमाते हैं। मुसाफिर की दुआ में ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब घर से निकलो, जब सफ़र का इरादा करो, सफ़र के लिए निकलो तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करो। सफ़र की दुआ के बाद सब के लिए दुआएं मांगो। ऐसी सूरत में अल्लाह ताला दुआ को फ़ौरन कबूल और मंजूर फरमाते हैं। रोज़ेदार की दुआ से मुराद ये है कि रोज़ेदार फजर से मगरिब तक जितनी भी दुआएं करेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेंगे। अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल व मंजूर फरमाएंगे, उसकी दुआ कबूल कर ली जाएगी। ज़रूरी नहीं कि अफ्तारी के वक़्त ही दुआ की जाए, बल्कि याद रखें कि रोज़ादार फजर से मगरिब तक अपने आप को तमाम बुरी ख्वाहिशात, तमाम बुरे कामों से रोक के रखता है, खाने पीने की अशिया से रोक के रखता है, तो अल्लाह ताला को ये अमल बहुत पसंद आता है। इसलिए रोज़ादार की दुआ को फजर से मगरिब तक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कबूल किया जाता है। फजर से लेकर मगरिब तक जो भी दुआ की जाए, रोज़ादार की दुआ कबूल की जाएगी। दुआतुल मज़लूम में ये है कि जिस पर जुल्म हो रहा हो, जिस पर ज़्यादती हो रही हो, वो अगर कोई दुआ दे दे या बद्दुआ कर दे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर लेते हैं। अल्लाह ताला हम सब को इस अमल से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की मगफरत फरमाए। दुआ की कबूलियत की घड़ियों में से एक घड़ी अजान और इकामत के दरमियान की है। जैसे ही अजान हुई, गौर से अजान सुनी, इसके बाद इकामत से पहले पहले अजान और इकामत, नमाज शुरू करने से जमात के साथ जो नमाज अदा की जाती है, जमात खड़े होने से पहले पहले और अजान के बाद, अजान और इकामत के दरमियान का जो वक्फ़ा है, इसके दौरान अल्लाह ताला दुआओं की कबूलियत फरमाता है और दुआ को कभी रद्द नहीं करता। ऐसे मौक़ों पर अल्लाह ताला से मांगिए, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने मरहूमैन के लिए, वतन अज़ीज़ के लिए और हर जानने वालों के लिए और उनके लिए भी जिनका दुआ मांगने वाला कोई नहीं, उनके लिए भी आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। अल्लाह ताला दुआ की कबूलियत फरमाते हैं और ये सुन्नत तरीक़ा है कि अज़ान और इकामत के दरमियान जो भी दुआ मांगी जाती है वो अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाते हैं। इसके बाद दुआ की कबूलियत की एक घड़ी, एक लम्हा ऐसा है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम उस हालत में मुझसे दुआ मांगते हो तो मुझे तुम पे बहुत प्यार आता है और मैं तुम्हारी दुआ को फ़ौरन कबूल कर लेता हूँ। और सिर्फ़ कबूल ही नहीं करता बल्कि फ़रिश्तों को गवाह बनाकर तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी फरमा देता हूँ। अब वो कौन सा ऐसा वक़्त, कौन सी ऐसी घड़ी है, कौन सा ऐसा लम्हा है जिसमें अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमा दिया कि फ़रिश्तों को मैं गवाह बनाकर तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी फरमा देता हूँ। तो वो कबूलियत की घड़ी है 2 सजदों के दरमियान। 2 सजदों के दरमियान जब भी आप नमाज़ पढ़ते हैं, 2 सजदों के दरमियान का जो वक्फ़ा होता है, उसमें जो दुआ की जाती है वो कबूल व मंजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मांग, तू किस तरह मांगता है और मैं तुझे किस तरह अता करता हूँ। मांगने वाले तू मांग,
میں عطا کرنے والا ہوں، میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ جو بندہ 2 سجدوں کے درمیان دعا مانگے گا عاجزی و انکساری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتے۔ 2 سجدوں کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں ایک دعا تو یہ ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، وارحمنی اور رحم فرما مجھ پر، وعافنی اور درگزر فرما میرے تمام جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں ان پر درگزر فرما، واہدنی اور مجھے ہدایت عطا فرما، وارزقنی اور مجھے رزق عطا فرما۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کی بھی طلب کریں گے، رحم کی بھی اپیل کریں گے، درگزر کی بھی گزارش کریں گے، ہدایت کی بھی دعا کریں گے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اور رزق کی بھی دعا کریں گے، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کریں گے، اور یہ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا ہے۔ جس کسی کو یہ پوری یاد کرنے کی کوشش کریں، جس کسی کو پوری یاد ہو جائے سب سے بہترین عمل ہے۔ پوری نہیں کر سکتے تو کچھ پوائنٹ یاد کر لے، اللہم اغفر لی کہہ لیں، اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اگر پوری دعا ہے تو 1 دفعہ پڑھ لیں 2 سجدوں کے درمیان۔ اگر چند پوائنٹ یاد ہوتے ہیں تو آپ چند پوائنٹ یاد کر لیں۔ اللہم اغفر لی، کم از کم بخشش کی تو دعا مانگے کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے، وارحمنی اور رحم کر مجھ پر، اتنی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ مطلب چھوڑیں نہ، کوئی نہ کوئی چھوٹا سا پوائنٹ بھی چاہے آپ کریں، آپ لازمی کریں۔ اللہم اغفر لی نہیں کر سکتے تو رب اغفر لی کریں، اے میرے رب مجھے بخش دے، رب اغفر لی، ٹھیک ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی اتنی بھی کر سکتے ہیں، پوری بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جلدی سجدے کر کے کھڑے ہو جاتا ہے، ان کے سجدوں کی نمازوں کو میں منافقت میں شمار کرتا ہوں، یعنی وہ منافقت کرتے ہیں۔ اس لیے 2 سجدوں کے درمیان اتنا وقفہ ہونا چاہیے جتنا اس دعا کو پڑھنے کا ٹائم لگتا ہے۔ فوراً سے 2 سجدے کرنا بہتر عمل نہیں ہے، 2 سجدوں کے درمیان وقفہ لازم ہے، اس لیے 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھنی مسنون طریقہ ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ تو جب ہم اس طریقے سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طلبگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے درگزر کے خواہش مند ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ دعا سے پہلے اور دعا سے بعد زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرے۔ دعا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کریں۔ سورہ اخلاص بہترین ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی اور شان و شوکت کے بارے میں ہے، ذکر ہے، تو اس لیے سورہ اخلاص پڑھیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ درود پاک پڑھیں کیونکہ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ خدا کے ذکر کے بعد ذکر مصطفیٰ بہت ضروری ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھ لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لیا۔ اب سب سے پہلے اپنی مغفرت کی دعا کریں، اپنے پیاروں کی سب کی طرف سے مغفرت کی دعا کریں۔ اس کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پورا نہیں پڑھ سکتے تو اتنا پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے تو استغفار 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 کا ورد کیجئے اور پھر مانگیے دعا۔ اور جب آپ مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، اپنی خواہشات کو ظاہر کر لیں، جو کچھ بھی آپ کو طلب ہے، مغفرت کی، بخشش کی، رحمت کی، اولاد کی، یا شفائے کاملہ کی، کسی بھی چیز کی، کسی دنیاوی چیز کی بھی طلب ہے، اللہ رب العزت کے سامنے وہ تمام دعا کو آپ رکھیں، اور بعد میں
آخر میں آپ پھر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، استغفراللہ کی تسبیح پڑھیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا جو بنا سنوار کے اس کے سامنے رکھی جائے۔ بنانے سنوارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی حمد و ثنا بھی کر لی، اس کے نبی پر درود بھی بھیج لیا، اس کے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کر لیا، اس کے بعد ہم نے اپنی بخشش کی دعا بھی مانگ لی، اپنے تمام جو ہمارے دل میں خواہشات ہیں ان کا بھی ذکر کر لیا، آخر میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجا اور آمین یا ربنا آمین کہا، تو اللہ رب العزت ایسی دعا کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ دعا کا طریقہ کار اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، جب تک بھی کسی کے سامنے کوئی چیز سنوار کر نکھار کر پیش نہ کی جائے بندہ اٹریکٹیو نہیں ہوتا۔ ایسا تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ہمارے گھر مہمان آ جائے، ہم کوئی بھی کام ایسا کریں، گھر کو سنوارتے ہیں، کھانے پکانے میں بہترین قسم کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے علاوہ جب ہم اس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اگر بظاہر ذائقہ بہترین ہو لیکن پیش کرنے کا طریقہ صاف ستھرا اور نمایاں نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں، آدھی جو ہے آدھی آپ کی محنت وہاں ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ بہترین طریقہ اور بہترین عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے پیش کیا، کیسے آپ نے اس کے مطلب مہمان جب گھر میں آیا اس کی کیسے خدمت کی، تو یہ چیز اس کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں اس طریقہ کو اپنانا چاہیے، اس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے۔ دوسرا، دعا مانگتے وقت رونے والی شکل بنا لیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسی شکل بہت پسند ہے جس کے تاثرات میں ازوردگی ہو، جس کے تاثرات اس کے چہرے کے تاثرات ایسے ہوں گے کہ اس کا دل رو رہا ہے، بظاہر آنکھ سے اگر آنسو نہیں بھی جاری ہو رہے تو دل رو رہا ہے، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندے پر اتنا پیار آتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔